اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغام قرآن کی طرف سے آج آپ کے لیے سورۃ توبہ کا تعارف لے کے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ اس پیغام قرآن چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ جو بھی شخص پچھلی سورت انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ یہاں بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ سورت سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد واقعات بھی سورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، وہ جوگ در جوگ مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زائد مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے وگرنہ جنگ کا سامنا کرنے کے امکان دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کے لیے یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے ان کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت از بام کیا گیا۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پہ توبہ کی تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا تعارف سورۃ توبہ کا۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔